بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم شمائل ترمذی کا سبق نمبر 33 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے باب ما جاء فی صفت مغفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ باب جو کہ آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود یعنی ٹوپی مبارک کے بیان میں۔ مغفر کا معنی ہوتا ہے خود، یعنی خود لوہے کی بنی ہوئی ٹوپی ہوتی ہے جو لڑائی کے وقت سر کی حفاظت کے لیے اوڑھی جاتی ہے، اور مغفر کا مادہ اور اس کا مصدر غفرون ہے، بمعنی ڈھانپنا، چھپانا، جیسے کہ غفرانہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت انسان کے گناہوں کو مغفرت کی چادر میں ڈھانپ لیتی ہے۔ اس لیے مغفر خود بھی انسان کے سر کو دشمن کے حملے سے اور چوٹ سے بچاتی ہے، اسے بھی اس لیے مغفر کہا جاتا ہے۔ یہ اسلحے کی ایک قسم ہے۔ اسلحے کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے جس کے ساتھ یا تو قتل ہو یعنی آلہ قتل، یا پھر مدافعت اور حفاظت کا ذریعہ بنے، اور مغفر یعنی خود بھی ان چیزوں میں سے ایک ہے جس کے ساتھ حفاظت یعنی مدافعت کی جاتی ہے۔ تو اس باب میں امام ترمذی رحمہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مغفر کو بیان فرما رہے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں داخل ہوئے تو مغفر پہنے ہوئے تھے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر جنگی آلات کا ذکر نہیں کیا۔ شیخ احمد عبد الجواد الدومی رحمہ اللہ نے آپ کے متعدد جنگی آلات کا ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 عدد کوس اور کمان تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترکش کا نام الکافور تھا، ڈھال مبارک کا نام الزلوق تھا۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ایک ڈھال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کی گئی، مگر اس پر عقاب یا مینڈھے کی تصویر بنی ہوئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصویر پر ہاتھ رکھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ مبارک کی برکت سے تصویر کو ختم کر دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی چیزوں کا ذکر کیا گیا، جیسے کہ گھوڑے کا لعیف اور نیزہ البیضاء۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام کسوہ، کھچر کا نام دلدل، گدھے کا نام یافور تھا۔ روایات میں اور بھی نام ذکر کیے گئے ہیں، یہاں پر چونکہ ہم مغفر مبارک کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو اس لیے چند کا ذکر ہی یہاں پر میں نے کیا ہے۔ باقی دیگر روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگی آلات کا تفصیلاً ذکر کیا گیا ہے۔ حدیث کی عبارت دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عليه مغفر فقيل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں قتیبہ بن سعید نے یہ روایت بیان کی، ان کو مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت بیان کی، انہوں نے یہ حدیث ابن شہاب سے نقل کی، اور وہ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب شہر میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر مغفر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مغفر اتار چکے اور اطمینان ہو گیا تو کسی نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ ابن خطل کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو قتل کر دو۔ مغفر مغافر خود جس کو فوجی ٹوپی کے نیچے پہنا جاتا ہے، غفرہ سے مشتق ہے، بمعنی چھپانا۔ خود کو مغفر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ سر کو ڈھانپ لیتی ہے۔ متعلق اسم مفعول ہے، لٹکا ہوا، چمٹا ہوا، باب تفاعل۔ تعلقاً لٹکنا، چمٹنا۔
استارا سترن جمع ہے، دوسری جمع ستورن ہے بمعنی پردہ، اقتلو فعل امر حاضر ہے، مارنا قتل کرنا۔ دیکھیے اس حدیث میں دو چیزیں بطور خاص ذکر کی گئی ہیں، ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی مغفر یعنی خاص جنگی ٹوپی اپنی حیات مبارکہ میں سر پر پہنی ہے، اور دوسرا یہ کہ فتح مکہ کے روز ایک شخص عبد العزیٰ بن قتل نے کعبہ کا پردہ پکڑ کر جان کی امان چاہی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف نہیں فرمایا اور قتل کا حکم دے دیا۔ دیکھیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ، تو تمام روایات اور محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دخول فتح مکہ کا مراد ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہو گئی بات کہ دخول مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفر مبارک پہن رکھی تھی، وعلیہ مغفرن، اس سے اس بات کی تصریح بھی ہو گئی۔ مگر اس کے بعد والے باب ما جاء فی امامتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی روایت میں وعلیہ امامتی سوداء یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں جب شہر میں داخل ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سیاہ امامہ تھا۔ تو دیکھیے بظاہر دونوں روایات میں تعارض ہے، تو اس بارے میں محدثین اور شارحین حدیث کو تذبذب ہوا کہ دونوں روایات میں کون سی زیادہ صحیح اور درجہ صحت کو پہنچی ہے، مگر در حقیقت دیکھا جائے تو دونوں روایات میں کوئی تعارض نہیں ہے، اور محدثین حضرات نے دونوں روایات کو اپنی اپنی جگہ صحیح بیان کیا ہے، جس کی وجہ سے تعارض باقی نہیں رہتا۔ حافظ زین الدین عراقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آغاز میں جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو سر مبارک پر مغفر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھوڑی دیر کے لیے حرم میں قتل و قتال حلال کر دیا گیا تھا، اور پھر دیکھیے کہ جنگ اور قتال میں اپنا دفاع کرنا بھی لازم ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفر مبارک پہن رکھی تھی۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کو مستقل میدان جنگ نہیں بنانا چاہتے تھے، اس لیے دخول مکہ کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو شخص بیت اللہ میں داخل ہو جائے اپنے گھر میں داخل ہو جائے اور جو ہتھیار ڈال دے، اور جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے، یعنی ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ پھر جب دخول مکہ کے بعد جنگ کا احتمال باقی نہیں رہا اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق عمل لینا شروع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یعنی مغفر اتار دی اور سر پر امامہ تھا، یعنی مغفر اتار کر امامہ رہنے دیا۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ دخول مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر امامہ بھی تھا اور اس کے اوپر مغفر یعنی خود بھی تھی۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس صورت کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہی قیاس کے زیادہ نزدیک بھی ہے، کیونکہ مغفر تو بھاری ہوتا ہے اور ہوتا بھی لوہے کا ہے، تو ظاہر ہے اس نے سر کو تکلیف بھی دینی ہے، اس لیے نیچے پگڑی رہے تو سر کو راحت ملے گی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ اور مغفر دونوں کو پہن رکھا تھا تاکہ سر مبارک کو مغفر سے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ وعلیہ مغفرن کا اس خبر سے بھی کوئی تعارض نہیں ہے، جس میں یہ تصریح کی گئی ہے کہ نہیں ہے تم میں سے کسی کے لیے جائز کہ وہ مکہ میں ہتھیار اٹھائے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں اسلحہ اور خود یعنی مغفر سمیت داخل ہونا یہ اس تھوڑے وقت کے لیے تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قتل و قتال مکہ میں جائز قرار دیا گیا تھا، اور اس وقت میں کعبہ شریف کو بتوں اور مکہ شریف کو شرک اور بت پرستی سے پاک اور صاف کرنا مقصود تھا۔ تو اس توجہ سے اس حدیث میں اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث
جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم میں سے کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ ہتھیار کے ساتھ مکہ میں داخل ہو، تو ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ مکرمہ میں قتال ایک گھڑی کے لیے حلال کر دیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ مکہ اور حرم میں کسی کے لیے اس کے بعد قتال جائز اور حلال نہیں کیا گیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جنگ کی تیاری کر کے داخل ہوئے تھے۔ یہاں پر جو ہتھیار اٹھانے سے منع کیا گیا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے لیے ہتھیار اٹھائے جائیں، یعنی مسلمان کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دفعہ ہتھیار اٹھانے کے بعد نہیں ہوئی ہو۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی کام جائز ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ لوگوں کے لیے ناجائز ہو، یعنی کہ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہو۔ اور بعض حضرات نے یہ تطبیق بھی کی ہے کہ ہتھیار اٹھانے کی نہیں امور عادیہ میں ہو، اور جب کبھی ہتھیار اٹھانے کی ضرورت پڑ جائے تو پھر نہیں ختم ہو جاتی ہے۔ پھر آگے فرمایا فَقِيلَ لَهُ هَذَا ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغفر اتارنے کے بعد بتایا گیا کہ یہ ابن خطل ہے جو کہ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے ہے اور اس کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ ویسے تو فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کر دیا گیا تھا، مگر 11 مرد اور 6 عورتیں ایسی تھیں کہ جن کے جرائم ناقابل معافی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے عام معافی کو مستثنی قرار دے دیا تھا۔ پھر ان میں سے 7 مرد اور 2 عورتیں مسلمان ہو گئے، ان کو بھی معافی مل گئی۔ 4 مرد اور 4 عورتیں باقی رہیں جو کہ قتل کر دیے گئے۔ ابن خطل بھی ان میں سے ایک تھا۔ ابن خطل پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مسلمان ہوا، عبداللہ نام رکھا اور وحی کی کتابت کا کام بھی کیا کرتا تھا یہ۔ تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قبیلے سے زکوٰۃ لینے کے لیے اسے بھیجا۔ اس نے راستے میں اپنے ایک مسلمان غلام کو اس لیے قتل کر دیا کہ اس سے کھانا پکانے میں غلطی ہوئی تھی۔ مطلب یہ کہ اس کا ایک غلام تھا جو اس کی خدمت کیا کرتا تھا، اور وہ ابن خطل مسلمان تھا۔ سفر کرتے جب ایک منزل پر اترے تو اپنے غلام کو اس نے کہا کہ بکرا ذبح کر کے کھانا تیار کر دو، اور خود سو گیا۔ جب نیند سے بیدار ہوا اور غلام نے ابھی تک کھانا تیار نہیں کیا تھا تو اس غلام پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ پھر خود قصاص کے خوف سے مدینہ لوٹا کہ قصاص میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ پھر مرتد ہو کر مکہ مکرمہ بھاگ نکلا۔ وہاں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرنے لگا، اور 2 باندیاں اس نے خریدی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہجو والے اشعار کہہ کر ابن خطل کو خوش رکھا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون کرنے کا حکم دے دیا تھا، اس لیے باوجود کعبے کا پردہ پکڑنے کے اسے قتل کرنے کا حکم دیا اور قتل کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم کسی خاص شخص کو مخاطب کر کے نہیں کیا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی اس کو قتل کر دے گا وہ اصل مقصد کو حاصل کر لے گا۔ یہاں پر یہ جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ ابن خطل نے خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑا ہوا تھا، اسے چمٹا ہوا تھا، تو دراصل استار کعبہ یعنی کعبہ کے پردے سے چمٹنے کی وجہ یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں جو کوئی بھی کعبۃ اللہ کے پردے سے چمٹ جاتا لوگ اس کی تعظیم کرتے اور جرائم معاف کر دیتے تھے۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابن خطل کو قتل کرنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے منافی نہیں ہے کہ جو کوئی مسجد میں داخل ہو وہ امن پر ہوگا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اور جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا وہ امن میں ہو گیا۔ اس لیے کہ جو ابن خطل تھا یہ امن سے مستثنی لوگوں میں شامل تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 4 آدمیوں کو نہ میں زمین ہل میں اور نہ حرم میں امن دیتا ہوں، تو وہ 4 آدمی یہ ہیں
حویرس بن نقید، ہلال بن خطل، لقیس بن سبابہ، عبداللہ بن ابی سرا۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی مروی حدیث میں یہ ہے کہ 4 مرد اور 2 عورتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو قتل کر دو، اگرچہ تم ان کو غلاف کعبہ پکڑتے ہوئے بھی پاؤ۔ مطلب یہ کہ تمہیں جہاں کہیں بھی ملیں ان کے لیے قتل کا ہی حکم ہے، تو ان کو قتل کر دو، کیونکہ ان کا جرم ناقابل معافی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو یعنی ابن خطل کو قتل کر دو، تو اس کے قتل کے لیے جو دوڑے ان میں سے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور سعید بن حریث رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے قتل کرنے میں سبقت حاصل کر کے ان کو قتل کر دیا۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان کو ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا، تو اس میں تطبیق اس طرح ہے کہ دراصل شروع اور ابتدائی قتل ابو برزہ نے کیا تھا، اور پھر اس کے ساتھ سعید بھی شریک ہو گئے تھے، اور انہوں نے زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کو قتل کر دیا۔ احمد عبد الجواد الدمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن خطل کے قاتل کی تعیین میں اختلاف ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ سعید بن زید ہیں جنہوں نے ابن خطل کو قتل کیا، اور ایک جگہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بتایا جاتا ہے، اور دارقطنی میں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بتلایا جاتا ہے۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ شاید سب نے اس کے قتل کے لیے مسابقت کی ہو، لیکن جس نے قتل کیا وہ ابو برزہ تھے، انہوں نے اس کی گردن رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان توڑ دی یعنی قتل کر دیا۔ تو جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، گالیاں دے، توہین کرے اور مرتد ہو جائے، تو اس کے بارے میں ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ قَالَ فَلَمَّا نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت عیسیٰ بن احمد نے بیان کی، ان کو عبداللہ بن وہب نے یہ روایت بیان کی۔ وہ فرماتے ہیں مجھے مالک بن انس نے ابن شہاب کے حوالے سے بیان کیا، اور انہوں نے یہ روایت صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت شہر میں داخل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر مغفر تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتار دیا تو ایک آدمی آیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابن خطل کعبہ کے پردے سے لپٹا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امن والوں میں سے نہیں، اس کو قتل کر ڈالو۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس روز محرم نہیں تھے۔ دیکھیے اس حدیث میں بھی وہی مضمون ہے جو ہم نے پہلی حدیث میں پڑھا ہے، لیکن اس جملے میں وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا، یہاں پر امام زہری ایک فقہی مسئلے کی طرف اشارہ فرما رہی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک مکہ مکرمہ میں بغیر احرام کے داخل ہونا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں میقات سے بغیر احرام کے تجاوز کرنے کی ممانعت آئی ہے، اور شافعیہ کے نزدیک اس حدیث کی بنا پر جائز ہے۔ حنفیہ کے نزدیک یہ حدیث اس لیے حجت نہیں بن سکتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتح مکہ کی غرض سے اس دن کی حرمت اٹھا دی گئی تھی،
کیونکہ ہم نے بخاری شریف کی روایات میں اس کی تصریح پڑھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے لیے آج کے دن یہ حلال تھا، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اور ابن قتل کا کعبہ کے پردے سے لپٹنا ممکن ہے آہوزاری اور دعا کی غرض سے ہو، کیونکہ اس کو امن نہیں دیا گیا تھا اور اپنی تمام حرکات بھی یاد تھی اس کو کہ میں نے مرتد ہو کر کیا کچھ نہیں کیا، اس لیے دعا کی غرض سے ایسا کرتا ہو کہ کعبہ کی تعظیم اور تکریم تو یہ لوگ کرتے ہی ہیں، اس لیے شاید سابقہ دستور کے مطابق اس وجہ سے امن کی امید ہو کہ کعبہ کی تعظیم کی وجہ سے مجرموں کو اس حال میں قتل نہیں کیا جاتا۔ اور یہاں پر احناف یہ بھی کہتے ہیں کہ بوجہ ضرورت اور مجبوری کے سلے ہوئے کپڑوں کو پہننا اور سر چھپانے سے احرام معدوم نہیں ہوتا، ہاں زیادہ سے زیادہ دم لازم آئے گا جس سے عدم احرام کا ثبوت بہت مشکل ہے۔ آج کا سبق یہاں مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔